السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمد للہ الفتاح المنان ذی الطول والفضل والإحسان، وفضل دیننا علی سائر الادیان، ومحا بحبیبہ وخلیلہ عبدہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادۃ الاوثان، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین اور خواتین، ممکنہ طور سے شاید یہ اس سال اس رمضان کی آخری مجلس ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ تذکرے میں یوں تو نبی کی بہت سی باتیں ابھی باقی ہیں، لیکن چونکہ مجلس آج کی وقت کم ہے، کام زیادہ ہیں، لوگوں کو بھوک بھی لگی ہوگی، اس لیے باتیں مختصر کریں گے، نکات کی روشنی میں کریں گے، پوائنٹ کی شکل میں کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے 12ویں اور 13ویں سال مدینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، اور اسلام کے پہلے داعی اور مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام پھیل گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 سال کے اندر وہ بہترین رپورٹ لے کر کے آئے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے لیے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی زمین ہموار ہو گئی۔ تو صحابہ ہجرت کے سفر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق روانہ ہو گئے۔ ادھر مکہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ دھیرے دھیرے مکہ چھوڑ رہے ہیں، تو اور ان کو یہ لگا کہ یہ ان کے جو سردار ہیں یہ بھی چلے جائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک مشورہ ان لوگوں نے منعقد کیا، ایک میٹنگ بلائی اس جگہ پر جسے دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار وہاں جمع ہوئے، کسی نے کہا یہاں سے بھگا دیتے ہیں، کسی نے کہا نہیں قید کر دیتے ہیں۔ اخیر میں ابو جہل نے مشورہ دیا لعنت اللہ علیہ، کہتا ہے کہ نہیں، ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان سردار جو ہے جمع ہو، اور سارے لوگ ایک بارگی اس بندے پر حملہ کر دیں۔ اس طریقے سے بنو ہاشم سارے قبیلے سے قصاص اور بدلہ نہیں لے پائیں گے، اور دیت دے کر کے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ ان لوگوں نے بنا لیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پکا اور مضبوط پلان بنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کے آپ اپنے گھر میں تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا، اپنی چادر اوڑھ لینے کا حکم دیا، کہا کہ میری چادر اوڑھ لینا۔ اور رات کے وقت جب پورا مکہ کا ایک ایک سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، آپ ان کے درمیان سے اللہ کے حکم سے نکلے، ایک مٹھی مٹی آپ نے ان لوگوں کی طرف پھینکی اور کہا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں یا ان کی نگاہیں اللہ اچک لے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے ان کی نگاہوں کو روک دیا، اور وہ لوگ زندہ ہوتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے۔ اس طریقے سے اللہ نے آپ کی حفاظت کی، اور بہرحال بہت ساری تفصیل ہے، اہم باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر پہنچے، اور گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر کے غار ثور میں پہنچ گئے۔ پلان اس طریقے سے بنایا ہوا ہے کہ مکہ سے مدینہ بائیں ہاتھ پر ہے، تو آپ بائیں ہاتھ پر جانے کے بجائے دائیں ہاتھ کی طرف غار ثور کی طرف جاتے ہیں، اس لیے کہ مکہ والوں کو خبر ہوگی تو وہ سیدھا مدینے کے راستے پر تلاش کرنے نکلیں گے۔ اس لیے گرچہ ہمارا سفر لمبا ہوتا ہے، لیکن دائیں طرف جانے سے ہماری جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں گئے، 3 دنوں تک آپ وہاں رہے۔ 3 دن کے بعد اعلان جب آپ نے سماعت کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے ذریعے کہ مکہ والوں نے انعام کا اعلان کیا ہے، کچھ لوگ تلاش کرتے ہوئے آپ کے پاس اس غار کے دہانے تک پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی اگر یہ اپنے پیر کی طرف دیکھیں تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
मा ظنك या अबा बकर बिस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा। साथी ऐसा होता है, दोस्त ऐसा होता है कि अबू बकर तुम्हारा उन दो लोगों के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है। और कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ने हिफाजत की और वो लोग वहाँ रहने के बावजूद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं देख सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिनों के बाद यहाँ से निकले। रास्ते में सुराका बिन मालिक आप तक पहुँचे लेकिन पकड़ नहीं सके। रास्ते में उम्मे माबद के खीमे पर आप रुके, वहाँ बरकतों का नुज़ूल हुआ। एक कमज़ोर सी बकरी के ज़रिए आपने दूध निकाला, पिया, अबू बकर को पिलाया, एक बर्तन में रख करके उम्मे माबद को दे दिया और बरकतों आली ज़ात उम्मे माबद के खीमे से आगे रवाना हो गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार मदीने में हो रहा है, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। रोज़ाना सुबह निकल करके एक टीले पर खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं और जब धूप की शिद्दत बढ़ती, दोपहर का वक्त होता, ये लोग वापस चले जाते। एक दिन जब ये लोग वापस हो रहे थे, कोई यहूदी कहता है कि मदीने वालों, जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे वो देखो वो तुम्हारे दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं। और कुबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, शानदार इस्तकबाल आपका हुआ, शायान शान लोगों ने इस्तकबाल किया। कुबा में आप 1 हफ्ता या 10 दिन या 14 दिन आपने क़याम किया। एक मस्जिद बनाई जिसे मस्जिद कुबा कहा जाता है। 2 रकात नमाज पढ़िए, 1 उम्रे का सवाब हासिल कर लीजिए। आप वहाँ से 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद रवाना हुई, मदीने में आप पहुँचे। पहले अब तो कुबा भी मदीने के अंदर बिल्कुल शहर में आ गया। पहले मदीना की कुल आबादी उतनी ही थी जितनी आज मस्जिद नबवी है, इतनी कुल आबादी थी। और कुबा उस जमाने के हिसाब से काफ़ी समझिए दूरी फासले पर है, 4 से 5 किलोमीटर का फासला है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे, यहाँ पर भी आपका शानदार इस्तकबाल हुआ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, नबी जिस दिन हमारे दरमियान आए वो हमारी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा था, सबसे यादगार लम्हा था, सबसे खुशी वाला दिन था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे, मदीना पहुँचने के बाद अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे के सामने आपकी ऊँटनी रुकी, आप उनके यहाँ मेहमान बने और जिस जगह आपकी ऊँटनी बैठी थी वो ज़मीन आपने कीमतन ख़रीदा 2 यतीम बच्चों से, और वहाँ मस्जिद नबवी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बुनियाद रखी। इस्लाम के लिए, दीन के लिए मस्जिद एक मरकज़ी हैसियत रखती है। इस मस्जिद को वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए जैसे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया है। मज़ीद ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे, आपने मुहाजिरीन जो मक्का से आए थे और मदीने के अंसार सहाबा, इन दोनों के दरमियान भाईचारे का रिश्ता कायम किया। दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान तक कुर्बान देने के लिए करने के लिए तैयार हो गए और दोनों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाख़ात का ये रिश्ता कायम किया। और उस वक्त तक जब तक अल्लाह ने विरासत के अहकाम नहीं नाजिल किए, सारी चीज़ों में हिस्सेदार ये मुहाजिरीन अंसार के माल में हुआ करते थे। बाद में विरासत का हुक्म नाजिल हुआ तो ये भाईचारे का रिश्ता जो था वो ख़त्म हो गया, लेकिन मुहाजिरीन और अंसार आपस में इस्लामी एतबार से भाई बरकरार रहे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के यहूदियों से मुआहदा कर लिया। 3 कबीले मदीने के अंदर यहूदियों के थे, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका। इन तीनों से मुआहदा कर लिया ताकि अंदरूनी एतबार से हम सेफ हो जाएं। मदीने के मुशरिकीन से आपने मुआहदा किया, मुसलमान तो आपके अपने थे ही। मदीने के यहूदियों से मुआहदा किया ताकि मदीने में कम अज़ कम हम महफूज रहें, सेफ रहें, और बाहर का ही सिर्फ हमें डर रहे। नतीजा ये हुआ, इस मुआहदे का फ़ायदा खुद मुसलमानों को हुआ। मुआहदा कर लेने का फ़ायदा ये हुआ कि फिर यहूदियों की तरफ से ख़तरा जो था वो टल गया। लेकिन इन्हीं यहूदियों ने, एक कबीले ने सन 3 हिजरी में गद्दारी की, जिला वतन कर दिया गया। एक ने 4 हिजरी में गद्दारी की, जिला वतन कर दिया गया। एक ने 5 हिजरी में ग़ज़वे खंदक के मौके से गद्दारी की, जिला वतन कर दिया गया, भगा दिया गया। ये सब खैबर के मकाम पर चले गए। और सन 6 हिजरी में जब खैबर फतेह हुआ, मदीने के अंदर, मदीने से थोड़ी दूरी पर खैबर का इलाका गालिबन 100 किलोमीटर है, खैबर का इलाका जब आपने फतेह किया वहाँ से भी यहूदियों को भगा दिया गया। और इस तरीके से सिर्फ 6 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के ज़रिए मदीने को यहूदियों से पाक कर दिया। पूरे मदीना पर, मार्केट पर यहूदियों का कब्ज़ा था, सूद के ज़रिए लेन देन करते थे। सिर्फ 5 से 6 साल के अरसे में मुकम्मल तौर से मदीना को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की शरारतों से महफूज कर दिया। और इसकी सिर्फ एक वजह है कि आपने मुआहदा कर लिया था।
اگر معاہدہ نہ کرتے تو اتنی جلدی یہ کام نہیں ہوتا، یہودیوں کا صفایا نہیں ہوتا۔ جنگ بدر سے پہلے سن 2 ہجری میں ایک اہم واقعہ ہوا، اور وہ یہ کہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، لیکن رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ اس سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے احترام میں آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ نے عین جنگ بدر سے پہلے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ کیوں؟ کیا پیغام دینا تھا؟ مسلمانوں کو تسلی دینا تھا کہ مسلمانوں، تمہارے ہاتھ سے کعبہ چلا گیا ہے، لیکن اللہ یہ قبلہ بنا کر کے تمہیں یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ بہت جلد تمہارا یہ قبلہ خانہ کعبہ تمہارے ہاتھ میں دوبارہ سے ہوگا۔ یہ خوشخبری تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ غیروں کے ہاتھ میں رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور صرف 6 سال کے بعد، سن 2 ہجری سے لے کر کے سن 8 ہجری، صرف 6 سال کے بعد مکہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا، اور مسلمانوں کا قبضہ دوبارہ سے مکہ مکرمہ پر اور خانہ کعبہ پر ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کئی جنگیں کی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، اور ایسے ہی فتح مکہ، اس کے بعد جنگ تبوک، جنگ حنین، کئی ایک جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ہر جنگ میں آپ قائد کی حیثیت سے، سردار کی حیثیت سے اگلی صفوں میں رہے، محاذ پر ڈٹے رہے۔ جنگ حنین کا موقع آیا، آپ دیکھیے کہ دشمنوں نے تیروں سے ایک بارگی ایسی بوچھار کی تیروں کی کہ صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ چند ایک صحابہ کے سوا کوئی میدان میں نہیں رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس۔ آپ کہنے لگے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگو میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ میں عبد المطلب کا بیٹا اور ان کا پوتا ہوں۔ آپ سارے صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، میدان میں ڈٹے۔ سردار ایسے ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ چلو تم لوگ کر لو میں پیچھے آتا ہوں، کریڈٹ لینے کے نام پر، نام لکھانے کے نام پر، عہدے داری کے نام پر، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ سردار وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں پہلے آگے چل کر کے بتائے میں سردار ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد دیکھی، جنگ احد، پیچھے سے خالد بن ولید نے آ کر کے حملہ کیا، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے الجھ گئے، پہچان میں نہیں آ رہے تھے کہ کون ادھر سے کون ادھر سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر زخم آیا، دانت ٹوٹے، دانت شہید ہوئے، آپ کے لوہے کا خود ہیلمٹ آپ کے چہرے میں دھس گیا اور آپ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا، اور یہ افواہ اڑا دی گئی کہ محمد کو قتل کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایسے عالم میں بھی نبی سردار کی حیثیت سے ڈٹے رہے، جمے رہے، اور دنیا کو بتایا لوگوں عہدے کے پیچھے نہ بھاگو، اگر عہدے پر ہو تو عہدے کی ذمہ داریاں، عہدے کے حقوق اور وہ عہدہ جن باتوں کا تقاضا کرتا ہے ان کو پورا کر کے دکھاؤ، سماج والوں کے کام آؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اور آگے بڑھیں، ظالموں اور گستاخوں کے ساتھ، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جس نے آپ کے صحابہ پر انگلیاں اٹھائی، جس نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا، جس نے آپ کے صحابہ کو برا بھلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعائیں کی۔ سن 4 ہجری میں 2 الگ الگ موقعوں پر نبی کے 80 صحابہ کو ظالموں نے، دشمنوں نے قتل کر دیا۔ 1 مہینے تک آپ نے قنوت نازلہ پڑھ پڑھ کر کے ان ظالموں کے خلاف بد دعائیں کی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اپنے صحابہ کے ساتھ۔ آپ دیکھیں ایک اور موقع آیا صلح حدیبیہ کے موقع سے، آپ کی دور اندیشی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دور اندیش تھے۔ ظالموں نے کہا 10 سال کے لیے جنگ بند، ٹھیک ہے۔ ظالموں نے کہا کہ اگر ہمارا والا بندہ تمہارے پاس چلا جائے تم واپس کر دو گے، تمہارا ہمارے پاس آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے۔ ظالموں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف بسم اللہ لکھو۔ ظالموں نے کہا محمد الرسول اللہ کو ہم نہیں جانتے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی۔ آپ کی دور اندیشی، آپ کی حکمت عملی، عمر رضی اللہ عنہ پریشان، صحابہ پریشان، ناراض ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ہوں۔ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ ہے۔ کیا ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں؟ ہیں۔ پھر ہم نے دب کر صلح کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ راستے میں سورۃ الفتح نازل ہوئی، اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا،
ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے۔ یہ سورہ صحابہ نے سنا، کہا اللہ کے نبی ہم نے دب کر صلح کیا، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ فتح مبین ہے۔ جی ہاں، یہ فتح مبین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، حکمت عملی اور آپ کا بہترین فیصلہ اگلے صرف 2 سالوں کے اندر اس صلح کی وجہ سے مسلمانوں کا آس پاس کے سارے علاقوں پر قبضہ ہو گیا اور اسلامی دعوت الگ الگ ممالک تک پھیل گئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی وجہ سے۔ اور آگے بڑھیں، یہی نبی جب فتح مکہ کے موقع سے آپ نے مکہ فتح کیا اور اس راز کو راز رکھ کر کے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ پر ایک بارگی پہنچ گئے کہ مکہ والوں کو خبر تک نہیں لگنے دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کنٹرول ہوا مکہ والوں پر اور آپ کی اپنی طاقت ظاہر ہوئی تو طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا۔ سارے مجرم آپ کے سامنے، یہاں تک کہ کچھ مجرموں کے حوالے سے کہا اگر یہ کعبے کے غلاف سے لٹکے ہوئے ملے تب بھی انہیں قتل کر دو، لیکن رحمت للعالمین تھے، کچھ لوگ معافی مانگنے کے لیے آئے، آپ نے معاف کر دیا۔ سارے مجرم کھڑے ہیں، کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جب طاقت ہو، پاور میں جب آپ آئیں، طاقت کا استعمال ہر جگہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اپنی طاقت کا ہر جگہ اپنی زور بازو سے، اپنی طاقت کے ذریعے اور اپنی جو ہے اور کسی چیز کا استعمال کر کے، غلط استعمال کر کے آپ لوگوں کو ستائیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیں، جاہلیت کی ساری بری رسموں کا خاتمہ کیا آپ نے، ساری بری رسموں کا۔ خاندان پر فخر کرنا اسلامی تعلیم نہیں ہے، دوسروں کے خاندان میں کیڑے نکالنا اسلامی تعلیم نہیں ہے، اور جاہلیت کی تمام تر رسمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا۔ اور سن 9 ہجری میں عرب سے مشرکوں کے خروج کا اعلان کیا گیا، اور مسجد حرام میں سن 9 ہجری ذی الحجہ کے مہینے سے کافروں کا مسجد حرام میں داخل ہونا حرام کر دیا گیا کہ کافر مسجد حرام میں داخل اس سال کے بعد نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ کی زندگی میں ایک اور کام کیا کہ آپ نے حج جیسا مبارک اور اسلامی عظیم رکن کا قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں پوری ہو گئیں، آپ نے ساری ذمہ داریاں، پورا مشن مکمل کر دیا۔ تب اللہ نے آپ سے کہا نبی جائیے اب حج کے سفر پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 لاکھ سے زائد صحابہ کے ساتھ حج کے مبارک سفر پر روانہ ہو گئے اور تعلیم دیا زندگی میں کم از کم اگر اللہ نے طاقت دی ہے ایک بار حج کے سفر پر جائیے اور حج جیسا مبارک عمل انجام دیجیے۔ اور اس حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر صحابہ کی رہنمائی کی، صحابہ کو تعلیم دیا، صحابہ کو نصیحتیں کی، صحابہ کو بتایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے مکہ حرمت والا، جیسے مہینہ حرمت والا، اور جیسے وہ جگہ، وہ دن حرمت والی اور وہ جگہ حرمت والی ہے، ایسے ہی تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے دبے کچلے افراد، مزدوروں، بیواؤں، یتیموں، خادموں، لونڈیوں، غلاموں، بیواؤں، ان سب کی ضرورت کا خیال رکھا اور آپ نے ہر ایک کے حقوق مرتب کیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 10 سال کی زندگی مدینے میں آپ نے دیکھے، انقلاب لے کر کے آیا۔ انقلاب 4 لوگوں سے آپ نے دعوت شروع کی تھی، خدیجہ، ابو بکر، علی، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 4 سے اگلے 22 سال میں یہ تعداد 1 لاکھ سے زائد پہنچتی ہے۔ کیوں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ کی نرمی، آپ کی محبت، آپ کے عمدہ اخلاق، آپ کا بہترین کردار، آپ کا عمدہ کیریکٹر، ظالموں سے نرمی کے ساتھ پیش آنا، لوگ قریب آتے گئے اور یہ تعداد صرف 22 سال میں 1 لاکھ سے زائد پہنچ گئی۔ ہم نرمی اختیار کریں، محبت سے پیش آئیں، سختی کا رویہ چھوڑیں، محبتوں کا کاروبار کریں۔ نفرتوں کے کاروبار سے کبھی بھی نتیجے بہترین نہیں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کوئی مسجد کی خدمت کرنے والی عورت ہے، کئی دنوں تک نظر نہیں آتی ہے، نبی پوچھتے ہیں کہاں گئی؟ صحابہ کہتے ہیں مر گئی۔ اللہ کے نبی صحابہ کو ڈانٹتے ہیں، مر گئی؟ تم لوگوں نے مجھے بتایا نہیں؟ آپ سوچیں کون ہے وہ؟ مسجد کی صفائی کرنے والی ایک خاتون۔ ہماری نظر میں کیا اوقات ہے، لیکن کائنات کے امام کی نظر میں وہ اتنا اونچا درجہ رکھتی ہے کہ نبی نوٹس کرتے ہیں نظر نہیں آ رہی، نبی پوچھتے ہیں صحابہ سے، نبی کو جواب ملتا ہے مر گئی، صحابہ کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے چلو قبر بتاؤ، نبی کو قبر بتائی جاتی ہے، جاتے ہیں اس عورت کی قسمت پر جو مسجد کی صفائی کرنے والی ہے، کچڑا اٹھانے والی، پتھر اٹھانے والی اور کنکر پتھر اٹھا کر مسجد سے دور کرنے والی،
उस औरत की किस्मत पर रश्क कीजिए। कायनात का इमाम कहता है चलो कब्र बताओ, कब्र बताई जाती है, आप खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं और उस औरत की मगफिरत के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। यह है कायनात के इमाम। मजदूरों के काम आना, गुलामों के काम आना, समाज के दबे कुचले अफराद के काम आना। एक सहाबी काले कलूटे सियाह से, गरीब से, देहात के रहने वाले हैं, मदीने के अंदर आते हैं, सब्जियां बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, जो उनके खेत में पैदा होता है ला करके मदीने की मार्केट में बेच देते हैं। जैसे आपके यहाँ शहर में गांव वाले आते हैं अपना माल बेच करके सुबह सुबह और फिर चले जाते हैं, ये सहाबी भी आते थे। ज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी ने उनको अपना दोस्त बना लिया। एक दिन पीछे से आए, आपने पीछे से पकड़ लिया, आंखें बंद कर ली, कहा पहचानो कौन? कहने लगे कौन है? अरसिलनी, अरसिलनी कौन है जिसने मुझे पकड़ रखा है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के से आने वाली खुशबू से उन्होंने पहचान लिया ये कोई और नहीं है, कायनात का इमाम है। कहते जैसे पता चला मैं साकित हो गया, खामोश हो गया कि पता नहीं कब नबी की मुबारक जात, आपके मुबारक जिस्म से दोबारा चिमटने का मौका मिलेगा। बरकतों का मौका है ज़ाहिर, बरकतें समेट लो। नबी ने एक और मजाक किया, कहा कि कौन है जो मुझसे इस गुलाम को खरीदेगा? हजरत ज़ाहिर कहते अल्लाह के नबी, मुझे बेच करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं दुनिया वालों की नजर में मामूली हूं। कायनात का इमाम कहता है बल अंत इंदल्लाहि गाल, कि ज़ाहिर तुम दुनिया वालों की नजर में बेकीमत होगे, कोई कीमत तुम्हारी नहीं होगी, लेकिन अल्लाह की नजर में तुम गैर मामूली हो, तुम्हारी कीमत दुनिया वाले नहीं लगा सकते हैं। ये कायनात के इमाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने यहाँ काम करने वालों का एहतराम कीजिए, अपने से कमतर लोगों का एहतराम कीजिए, गरीबों का एहतराम कीजिए, मोहताजों बेवाओं के काम आइए, गरीबों के काम आइए। लअल्लकुम तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, अपने से कमजोरों की मदद करते हो, अल्लाह ताला उसकी वजह से तुम्हें रोजियां देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक काम और आपके हवाले से दो तीन बातें इंशाअल्लाह बताकर खत्म होगी बातें। एक और बात, इबादतों का इल्तिजाम किया। मेरे भाइयों, रमजान खत्म हो रहा है और हो सकता है बस आज का दिन हमारे पास हो। इबादतें सिर्फ रमजान तक नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी इबादत में लगे। इतनी इबादत आपके पैरों में सूजन आ जाया करती, रातों को उठ उठ कर तहज्जुद की नमाज अदा करते। इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, का नबी रात में नमाज पढ़िए, उठिए। रात में नमाज पढ़ने से अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकतें लाता, आपके जिस्म में बरकतें आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तालीम दिया, आपने पूरी जिंदगी इबादत की। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जिंदगी की आखिरी सांस तक, मौत के आने तक अल्लाह ताला की इबादत करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते रहे। और अब देखें, बाज़ दफ़ा हमारे ऊपर आने वाली परेशानी से हम परेशान हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानियों का तज़किरा करूं मैं। पैदा हुए यतीम थे, पैदा हुए यतीम थे। 6 साल के हुए अम्मा चली गई, 8 साल के हुए दादा चले गए। आपकी शादियां हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां, वो बेटियां जो 30 से 35 साल की उम्र के दरमियान हैं, आपकी जिंदगी में रुखसत हो जाती हैं। आपकी 2 बीवियां आपकी जिंदगी में इंतकाल कर जाती हैं। आपके 2 बेटे बचपन में इंतकाल कर जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा रुखसत हो जाते हैं। जालिम आपके अपने आपके गर्दन पर सजदे की हालत में ऊंट की ओझड़ी डाल देते हैं। कई ताइफ वाले पत्थर मार रहे हैं, कई कोई साहिर कह रहा है, कोई शायर कह रहा है, कोई मजनून कह रहा है, कोई और किसी लक़ब से पुकार रहा है, कोई मोहम्मद के बजाय मुसम्मम कह रहा है, कोई कत्ल करने का प्लान बना रहा है, कोई कहता है चलो यहाँ खड़े हैं छत से पत्थर लुढ़का करके मार देते हैं, कोई जंग के मैदान में आपके ऊपर पीछे से हमला कर देता। हर कदम पर जालिम आपके खिलाफ। आपकी परेशानी बड़ी है या नबी की परेशानी बड़ी थी? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू वनक्सिम मिनल अमवाल वलअनफुसि वस्समरात। दुनिया में आए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि परेशानियां ना आए। परेशानियां आएंगी, जरूर आएंगी। और याद रखो, जब परेशानी आए जिंदगी में, कायनात के इमाम को याद कर लेना कि कायनात के इमाम ज्यादा परेशानी में थे कि आप ज्यादा परेशानी में। वबश्शिरिस साबिरीन, जो सब्र कर जाए उसके लिए बड़ी खुशखबरियां हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के सफर से वापस आए और हिजरत का 11वां साल शुरू हुआ। सफ़र के महीने की कुछ आखिरी तारीखें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जंगे शुहदाए उहुद की कब्रिस्तान पर गए, उनकी कब्रों की ज़ियारत की और फिर वापस आए। आपके सर में दर्द शुरू हुआ और यहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज़ हुआ। यहीं से आपकी बीमारी का आगाज़ हुआ। ये बीमारी चलते 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 9 जो है रबीउल अव्वल की शाम तक पहुंची। मगरिब की नमाज जुमेरात के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज पढ़ाई और उसके बाद अगले 17 नमाजें आपकी ज़िंदगी में
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے پڑھائیں. یہ اشارہ تھا میرے بعد میرے مصلی پر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے کہا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. 17 وقت کی نمازیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر نے پڑھائیں. زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے خواہش ظاہر کی کل میں کہاں رہوں گا. آپ کی بیویاں سمجھ گئیں کہ آپ عائشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں. ساری بیویوں نے اجازت دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی، چہیتی بیوی، لاڈلی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں منتقل ہو گئے. اور اما عائشہ نے کائنات کے امام کا ہر طریقے سے خیال رکھا، یہاں تک کہ یہ محبت جو پچھلے 10 سالوں سے چلتی آ رہی تھی، یہ محبت جب اپنے آخری مقام پر پہنچی تو اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ اور نبی کے لعاب کو یکجا کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک مانگ کر اسے نرم کیا، اسے اپنے دانتوں سے نرم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں. نبی کی مسواک سے یہ محبت ہے. اپنے منہ پاک صاف رکھو. ہمارا مسلمان بھائی گووا کھاتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، بیڑی پیتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، چینی کھاتا ہے، منہ گندا کرتا ہے. اس منہ سے اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو، بیوی محبت میں تذکرہ نہ کرے کہ برا لگتا ہے. کائنات کے امام کو دیکھو کہ آپ آخری عمر میں رب کے پاس جا رہے ہیں، اپنا منہ صاف کر کے جا رہے ہیں. آپ نے مسواک کیا، آپ کے ہاتھ لڑک گئے، آپ کی زبان سے الفاظ نکلے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے اللہ مجھے نبیوں سے ملا دے، نیک لوگوں سے ملا دے. اور آپ نے کہا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ. اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. اسی دن سوموار 12 ربیع الاول پیر کا دن سن 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا، رونے لگی. پھر کچھ کہا تو مسکرا اٹھی. بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا بابا نے کان میں کیا کہا تھا؟ بابا نے کان میں یہ کہا تھا پہلی مرتبہ جب میں رونے لگی کہ میں اس بیماری میں وفات پا جاؤں گا. پھر دوبارہ کان میں کچھ کہا تو وہ بات یہ تھی کہ آپ نے کہا میرے بعد میرے خاندان میں جس کی سب سے پہلے وفات ہوگی وہ تم ہوگی اور مجھ سے تم سب سے پہلے آ کر کے ملو گی. تو میں مسکرا اٹھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول سن 11 ہجری چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں دنیا چھوڑ گئے اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یہ وہ دن تھا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ اگر یہ مصیبت، یہ تکلیف، مجھ پر اتنی تکلیفیں ٹوٹی ہیں کہ اگر یہ تکلیف دن پر ڈال دیا جائے تو دن کی روشنی رات کی تاریکی میں بدل جائے. لوگ سمجھتے ہیں ہمیں مرنا نہیں ہے. مرنے کا معاملہ اگر کسی کے ساتھ نہ مرنے کا معاملہ اگر کسی کے ساتھ ہوتا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے. آپ اپنی طبعی عمر گزار کر 63 سال کی مدت گزار کر آپ اس دنیا سے چلے گئے. ایک کامیاب زندگی آپ نے گزاری، ایک روشن راستہ چھوڑا. اور ہم سبھی کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی کے راستے پر چلنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنا ہے، انہی کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنا ہے. جو ان کی اتباع نہ کرے وہ گمراہ ہے، جو ان کی اتباع نہ کرے وہ جہنمی ہے. اور ایسے بندے کا دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. یہ ایک سرسری تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن اتنی باتیں آپ کے سمجھنے کے لیے اور میری جانب سے اشارہ کرنے کے لیے کافی ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا، پکا، بہترین امتی، فرما بردار امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ جب تک دنیا میں ہم سبھی کو زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.